قربانی کے قرآنی تصور کے حوالے سے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لاز ان دو لیکچرز کے حوالے سے ریلیونٹ ہیں، کون سے ضابطے ان دو لیکچرز سے متعلقہ ہیں۔ وہ ہے سورہ البقرہ ورس نمبر 196، سورہ البقرہ ورس نمبر 196۔ اس میں قربانی کا تصور اس طرح سے آیا، and complete the Hajj or Umrah in the service of Allah, but if ye are prevented from completing it, send an offering for sacrifice such as ye may find۔ کہ حج اور عمرہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روک دیا جائے، اس کو مکمل نہ کر سکے، تو حکم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی کیسی کرے؟ جیسا بھی اس کو جانور میسر آ جائے، جیسی قربانی دینے کے لیے اس کے پاس توفیق ہو۔ یہ ایک آپشن رکھی گئی، جیسی شرط نہیں لگائی گئی کہ بالکل اس سٹینڈرڈ کے اوپر ضرور پورے اترو، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور قرآن ہماری فطرت کے مطابق، ہماری ضرورت کے مطابق، ہماری حیثیتوں کے مطابق اللہ رب العزت نے اس میں احکامات بھیجے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں، کسی نے پنجابی میں کہا تھا بہت زبردست شعر کہ ہکنا نو تو اینا دے میں بس بس کرن زبانوں۔ کچھ اتنے ہیں جن کے پاس اتنا ہے جو کہتے ہیں کہ کافی ہو گیا بھائی، بہت ہے۔ ہکنا نو تو کچھ نہ دے میں ایویں جان جہانوں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو پوری زندگی میں شاید کبھی تر نوالا بھی میسر نہ آئے، جو ساری زندگی پنکھا اور اے سی اس کی نعمت سے محروم رہیں، جن کے گھروں میں ہیٹر نہ ہو، جن کے چولہے بھی صحیح طریقے سے نہیں جل سکتے، جن کے شکم بھی خالی ہوتے ہیں، اور جو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور ان کی بے شمار تعداد ہے۔ اور ان کے لیے کہا گیا کہ قربانی کے آپشن رکھی گئی کہ جیسی دے سکو، سچ ایز جی میں فائنڈ، جیسی تمہیں میسر ہو، جیسی تمہیں دستیاب ہو، جیسی تم کر سکو۔ دوسرا ہے، اسی کے آگے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کو سر کے اندر کوئی تکلیف ہو اور شیو آف نہ کر سکے حج کے دنوں میں، تو کمپنسیشن میں وہ کیا کرے گا؟ اس کے فدیے میں، اس کے جواب میں وہ کیا کرے گا؟ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، جو اسلام کے احکامات ہیں اور جو قرآن کی سکیم ہے، اس میں رحمتیں زیادہ ہیں، اس میں راستے زیادہ ہیں، اس میں چھٹی زیادہ ہے، اس میں رخصت زیادہ ہے، اور اس میں بچ جانے کے وینیوز زیادہ ہیں۔ سزا اگر کوئی طے کر لے گا کہ اس کو سزا ملنی ہے تو تبھی ملتی ہے، وہ بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی ایسے بے شمار واقعات آئے کہ کبیرہ ترین جرم کر کے آ کے اعتراف کرنے والے بھی جب اعتراف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت تھی وہ اس طرح سے جوش میں آتی تھی کہ آپ منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ گناہ کو عام کرنا، بدی کو عام کرنا، برائی کو عام کرنا، خامی کو عام کرنا، کجی کو عام کرنا، بدنمائی کو، بدصورتی کو عام کرنا، اس کا ہونا اور بات ہے، ان کو عام کرنا لوگوں کے سامنے یہ زیادہ قبیح فعل ہے۔ کوئی روزہ نہیں رکھ سکا گھر بیٹھ کے، اس نے کسی وجہ سے توڑ دیا، اور بات۔ سڑک پہ جاتے ہوئے کافی کا کپ لے کے گاڑی میں بیٹھ کے سینڈوچ کھاتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے کوئی جا رہا ہو، یہ دوسری بات ہے۔ یہ دو رویے ہیں، ان کے درمیان چوائس میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، فتویٰ نہیں دیتا، میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا، ججمنٹل میں کبھی نہیں ہوا، میں چوائس آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کون سا راستہ زیادہ مناسب ہے۔ اب ایک اور چیز جس کی یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ وہ کرے کیا اگر اس طرح کی کوئی بیماری آ گئی، تو وہ کرے گا کیا؟ ایدر فاسٹ، یا تو وہ روزے رکھے، اور فیڈ دی پور۔ بے شمار ایسی عبادتیں اور ریاضتیں ہیں جو اگر نہ کی جا سکیں تو حکم یہ آیا کہ وہ جن کو کھانا میسر نہیں ہے، وہ جن کے پیٹ خالی ہیں، وہ جن کے گھر خالی ہیں، وہ جن کی جیب خالی ہے، وہ جن کا تہی دامنی ہے، جن کے لیے تنگ دستی ہے، جن کے لیے تنگی اور اسرت ہے، فیڈ دی پور، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اس طرف آنے کی ضرورت ہے، اس طرف جانے کی ضرورت ہے، اس طرف بلانے کی ضرورت ہے۔
میں جن سے مخاطب ہوں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں, میرے سامنے بھی بیٹھے ہوئے, مجھے سن بھی رہے ہیں, جو نہیں سن رہے ان تک ضرور پہنچاؤ کہ عبادتوں میں بھی جب کسی جگہ کمی رہ جائے تو اس کو کمی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ یہ رکھا, اور اس کے بے شمار احکامات قرآن حکیم کے اندر آئے کہ غریب کو کھانا کھلا دو, فیڈ دی پور, اس کی ضرورتیں پوری کر دو, اور آفر سیکریفائس یا قربانی دے دو. اب آپ دیکھ لیجئے, ایک حکم بھی آ سکتا تھا نا, ہو سکتا ہے کوئی تہی دست ہمارے جیسا وہ حکم پورا نہ کر سکتا, جو روزے رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا وہ کیا کرتا, ایدر فاسٹ یا روزہ رکھو. جو اس پوزیشن میں نہ ہوتا اس کے لیے تو آپشن کوئی نہ ہوتی. دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپشن موجود ہو, دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ راستہ نکالا جائے. راستہ کیا نکلا؟ اور فیڈ دی پور, غریب کو کھانا کھلا دو, اور آفر دی سیکریفائس یا قربانی کر دو. اس قربانی کے تصور سے جو بہت اچھی بات ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں اور اس کا گوشت ہم لوگوں کو میں بانٹتے بھی ہیں, تقسیم کرتے ہیں, اس کے حصے کرتے ہیں. ایک بہت ضروری بات ہے جس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے. وہ قربانی جو حج کے موقع کی نہیں ہے, اگر وہاں بھی یہ حکم آ گیا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ, تو وہ قربانی جو ہم سنت ابراہیمی کے طور پہ ذی الحج کے اندر جو ہم دیتے ہیں, اس میں تو پھر غریب کا حصہ زیادہ ہوگا نا, اس میں تو پھر فریج کا سائز چھوٹا ہو جائے گا, اس میں کسی بڑے کی خوشنودی کے لیے پوری ران بھیجنے کی بجائے وہ ران 4 گھروں میں اگر جائے اور 4 خاندان اس دن کچھ کھا کے سوئیں. تو آپ کو یاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑوسی کو حقوق دینا شروع کیے تو ایک طریقہ یہ بھی نکالا کہ اگر کچھ کھاتے ہو تو اس طرح سے مت کھاؤ, جو ساتھ والا نہیں کھا سکتا اس کو احساس مت دلاؤ, اس کو چھپا کے کھا لو, اپنی خواہشوں کو روک لو, نمائش کو روکو, ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ کو روکو. یہ انسانیت کا احترام ہے, یہ انسانیت کی تذلیل سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ وہ کہے میرے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے. اور آپ یقین کیجئے یہ اکنامک ٹرمینالوجی ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھا دیکھی, اس دیکھا دیکھی نے بے شمار خاندان, معاشرے اور گھر اجاڑ دیے, بے شمار لوگوں کو اجاڑ دیا کہ فلاں کے گھر میں یہ آ گیا, میں جائز راستہ ہو یا جائز راستہ نہ ہو, سیدھا راستہ ہو یا کوئی ٹیڑھا راستہ ہو, حلال ہو یا کوئی دوسری صورت ہو, لازماً میں نے بھی وہی کرنا ہے جو ساتھ والے گھر میں آیا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے. دس از what is known as demonstration effect, دیکھا دیکھی. اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان ارشاد فرمایا. ایک اور جگہ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر آ گیا کہ کہیں پڑوسی کو جائیداد میں, لیگسی میں, وراثت میں, ترکے میں شریک نہ کر دیا جائے. یہ ہمارے دل میں خیال آ گیا. اب اس سے نیچے یہ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پوٹھوار کا علاقہ, یہاں ایک لائن کی مثل کہتے ہیں وہ مہمان کے لیے لیکن پڑوسی پہ استعمال ہو سکتی ہے. گھر آیا اماں جایا, جو آپ کے گھر آ گیا وہ آپ کی ماں کا جنا ہوا بھائی جیسا آپ کا بھائی ہے. تھوڑا سا بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں یہیں سے. دوسری صورت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, سورہ المائدہ ورس نمبر 2. سورہ المائدہ ورس نمبر 2. O ye who believe, violate not the sanctity of the rights of Allah, nor of the sacred month, nor of the animals brought for sacrifice, nor the garlands that make out such animal, nor the people resorting to the sacred house. 3 چیزیں اس کانسیپٹ سے اور آگے مضمون کو لے کے جاتی ہیں سورہ المائدہ کی ورس نمبر 2 کے حوالے سے. پہلی چیز,